گفتگو چل رہی ہے، یہ آخری آیات ہے، حج کا حکم تھا 11واں حکم۔ تو اب ایک آیات جو ہم نے آج پڑھی کس سے پیچھے والی، یہ آیات ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفر اللہ، یہ اس طرح کے مشرکین عرب کے اندر زمانہ جاہلیت میں ایک چیز تھی، وہ یہ کہ جب حج کے مناسک ارکان ادا کرنے کے لیے جب مزدلفہ اور عرفات پر جانا پڑتا تھا، تو جو بیت اللہ کے متولی تھے، بیت اللہ کے رکھوالے تھے، تو وہ کیا کرتے تھے، وہ لوگوں سے کہتے تھے تم جاؤ عرفات پر اور ہم مزدلفہ میں ٹھہرتے ہیں، کیونکہ ہم جو ہے نا بیت اللہ کے متولی ہیں، ہمارا حرم سے باہر جانا جائز نہیں ہے، گناہ ہے، ہمیں مناسب نہیں کہ ہم حرم سے باہر جائیں، تو اس وجہ سے ہم کیا ہے یہیں پر ہی ٹھہریں گے، تو تم جو ہے نا عرفات چلے جاؤ۔ تو ایک تو اس چیز کو اللہ نے ان کے ختم کیا کہ نہیں بھائی، جو بھی ثم افیضوا من حیث افاض الناس، کہ تم بھی ان لوگوں کے ساتھ جاؤ وہاں عرفات میں، اور یہ جو تم جرم کر رہے ہو نا، یہ جو تم کہہ رہے ہو، تو اللہ نے فرمایا واستغفر اللہ، اللہ سے اس کی معافی مانگو، توبہ کرو، کیونکہ یہاں پر وہاں عرفات میں جانا یہ سب کے لیے برابر ہے، یہ نہیں کہ جو حج بیت اللہ کا متولی ہے تو اس کے لیے احکام کچھ اور ہو جائے، جیسے آپ نے آخری خطبے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہاں پر جو ہے نا اللہ امیر اور غریب، جاہل، عالم اور یعنی کہ کالے اور گورے کو اللہ نہیں دیکھتے، اللہ تمہارے عملوں کو دیکھتے ہیں، جس کے عمل اچھے ہوں گے وہ غریب ہے، امیر ہے، کروڑ پتی ہے، جھونپڑیوں میں رہنے والا ہے، اللہ اس کے عمل کو دیکھیں گے، اس کی شان و شوکت کو نہیں دیکھتے۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب نے جانا عرفات میں، یہاں پر سارے کیا ہیں برابر ہے۔ ایک تو ان کی اس چیز کے اندر اصلاح کی کہ بھئی یہ کیا ہے، غلط ہے جو تم نے طریقہ اپنایا ہوا ہے، اور دوسرا یہ کہ جو اللہ نے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، کہ یاد کرو تم اللہ کو اس طرح جیسے تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو۔ یہ اس طرح کے یہ مشرکین جب عرفات اور مزدلفہ سے فارغ ہو کر طواف سے جب کر کے اور احرام کھولتے تھے، تو جب یہ منا میں قیام کرتے تھے نا، تو پھر وہاں پر یہ ہوتا تھا کہ ان کے مشاعرے لگتے تھے، محفلیں لگتی تھی، اور جس کے اندر اپنے مفاخر بیان کیے جاتے، فخر کیا جاتے، اور اپنے آباء و اجداد کے فخر کیے جاتے تھے۔ تو یہ چیزیں ان کی اس مجلس کے اندر، ان کی اس محفلوں کے اندر ہوتی تھی، تو اللہ نے اس چیز کا رد کیا اور فرمایا کہ جیسے تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو، بلکہ آباء و اجداد کو نہیں، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تم اللہ کو یاد کرو، منا کے اندر رہ کر تم کس کو، اللہ کو یاد کرو، یہ تمہارے باپ دادوں کو یاد کرنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، تم جو فخر کر رہے ہو۔ اور دوسرے نمبر پر ایک متکبرانہ انداز تھا نا، بھئی اپنی شان و شوکت کو خود بیان کر رہے ہیں، اور اپنے آباء و اجداد کی کہ وہ دنیا کی غلاظت ترین یعنی کہ جگہ میں پھنسے ہوئے تھے، اور دنیاوی غرض کے اندر پھنسے ہوئے تھے، اور پھر بھی اس چیز پر وہ کیا کر رہے ہیں، فخر کر رہے ہیں۔ یہ ایک انداز بھی ان کا تکبرانہ تھا، تو اللہ نے اس چیز کو ختم کیا اور ان کی اصلاح کی کہ اب یہ چیز نہیں ہوگی، بلکہ تم اللہ کو یاد کرو، اور او اشد ذکرہ، یعنی کہ اللہ کو بھی یاد اپنے آباء و اجداد سے بڑھ کر کرو۔ اب ایک بچہ ہے، چھوٹا بچہ، تو وہ چھوٹا بچہ اپنے باپ کا ہر چیز کے اندر کیا ہوتا ہے، محتاج، مانگنے والا ہوتا ہے نا۔ چھوٹا بچہ ہر وقت وہ کیا کہتا ہے، عربی زبان میں کہو تو کیا کہے گا، یا اب، یا اب، اے ابا جان مجھے فلاں چیز چاہیے۔ تو عقل مند اس سے بھی سوچ سکتے ہیں کہ ایک بچہ ہر چیز کے اندر اپنے والد سے مانگتا ہے، اپنے والد کا محتاج ہے۔ تو جو شخص بالغ ہو گیا، جو شخص بلوغت کو پہنچ گیا، تو اب اسے سوچنا چاہیے کہ ایک چھوٹا بچہ جو ہر وقت اپنے باپ سے مانگتا ہے، اسے جو بھی چیز چاہیے،
تو میں جو اللہ کی نعمتیں کھا رہا ہوں تو پھر میں اللہ سے کیسے نہ مانگوں؟ اب بلوغت کے بعد یا اب والی بات نہیں رہی، بلکہ اب کیا ہوا؟ یا رب، یا رب، اے اللہ، اے رب، اب تو مجھے دے۔ تو اس چیز کے اندر ایک بہت بڑی، اگر انسان سوچے کہ ایک چھوٹا بچہ کیسے اپنے باپ سے مانگتا ہے، اسے پتہ ہے مجھے اور کسی نے نہیں دینا، باپ سے ہی مانگے گا اور کسی آدمی کے پاس جائے گا تو اس نے اسے دینا نہیں ہے۔ تو اسی طرح اللہ نے یہ سبق کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، اگر تم دوسروں کے پاس مانگتے رہے تو ملنا کچھ بھی نہیں ہے، ملنا تمہیں وہاں سے کچھ بھی نہیں ہے، صرف مانگتے پھرے رہو گے، صرف مانگتے رہو گے۔ تو یہاں سے اللہ کو یاد کرو۔ اور دوسرے نمبر پر کیوں آگے ایک چیز کی کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، کہ یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ ایک تو ان کی یہ دنیاوی غرض تھی، اور دوسرے اگر ان میں سے کچھ اچھے بھی تھے جو اپنی حد تک تھوڑا سا آگے بھی تھے، تو وہ اب اللہ سے بھی اگر مانگتے تھے، یاد بھی اللہ کو کرتے تھے، تو اللہ سے کیا مانگتے تھے؟ صرف دنیا ہی مانگتے تھے۔ ان کی غرض کیا تھی؟ دنیا ہی تھی، کہ بس اللہ ہمیں کیا؟ مَن یَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْيَا، کہ یا اللہ ہمیں بس دنیا ہی دے اور ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَلَهُ فِی الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ان کا اب آخرت میں کوئی حصہ باقی نہیں رہا، اب آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہے، اب انہوں نے دنیا ہی مانگی۔ اور دوسرے لوگ وہ ہیں کہ اللہ نے جو دعا بتلائی، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر یہ دعا پڑھتے رہتے تھے، کون سی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس چیز کے اندر دنیا بھی ہے کہ اللہ سے دنیا بھی مانگو، دنیا کون سی؟ بھلائی والی اچھی دنیا مانگو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وفی الآخرۃ حسنہ، اور اپنی آخرت بھی اچھی مانگو اللہ سے، اپنا انجام بھی اچھا مانگو، اور آخرت کا گھر بھی اللہ سے اپنا اچھا مانگو، اور پھر تیسرے نمبر پر وقنا عذاب النار، اور اللہ سے جہنم کی آگ کی پناہ بھی مانگو۔ تو یہ دعا اللہ کے حبیب خود بھی فرماتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی فرماتے تھے کہ یہ دعا بہت قیمتی دعا ہے۔ اور پھر اس چیز میں ان ناسمجھ درویشوں اور یعنی کہ ناسمجھ لوگوں کی بات بھی یہاں سے اللہ اس آیات کے اندر ان کی اللہ نے اصلاح کی، کہ جو کہے کہ نہیں اللہ سے دنیا بالکل بھی نہیں مانگنی، صرف آخرت مانگنی ہے، یہ بھی جرم ہے کہ اللہ سے دنیا بالکل بھی نہ مانگو اور صرف آخرت کی طلب کرو، یہ بھی جرم ہے۔ کیوں؟ آخرت کی طلب اور اللہ کی عبادت اس وقت انسان کرے گا کہ جب اس کے وجود کے اندر قوت اور طاقت ہوگی، اور وجود کی قوت انسان کی غذا سے بنتی ہے، اور غذا کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو دنیا کمانی پڑتی ہے، مزدوری کرنی پڑتی ہے، اور اس دنیا کو کمانے کے لیے انسان اللہ کا محتاج ہے، تو اس کے اندر اللہ سے مانگنا بھی پڑے گا۔ تو یہ دنیا یہ نہیں، اگر دین پر دنیا کو ترجیح دے دے تو پھر تو گناہ ہے۔ اگر دنیا اس غرض سے مانگتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کر سکوں، اور جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ اپنے اہل و عیال کو پال سکوں، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کر سکوں، غرباء پر یتیموں پر خرچ کر سکوں، تو اس چیز سے یہ دنیا اس کے لیے بھلائی والی ہے۔ تو ان لوگوں کی بھی اللہ نے اصلاح کی جو کہتے ہیں نہیں بھائی بالکل بھی اللہ سے دنیا تو تم نے مانگنی ہی نہیں، اللہ خود دے گا۔ جہاں پہ اللہ خود قرآن میں فرما رہے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا، سکھانے والے اللہ کی ذات خود ہی ہے نا اپنے حبیب کو کہ کس طرح مانگو، اے رب ہمیں عطا کر دنیا حسنہ، خود دنیا اللہ فرما رہے ہیں کہ طلب کرو، لیکن کس غرض سے؟ دین کے لیے دنیا مانگو، لیکن مقصود صرف دنیا نہ ہو۔ اگر مقصود دنیا ہوئی تو پھر پیچھے والا ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں رہے گا۔ ہاں اگر دنیا بھی مانگو، اچھی دنیا مانگو اور اچھا دین مانگو اور آخرت اچھائی کے ساتھ مانگو، اور پھر اللہ کے عذاب سے ڈرتے بھی رہو، تو اس صورت کے اندر دنیا مانگنے میں کوئی حرج نہیں۔ اور کچھ لوگ اب زمانہ جاہلیت کو چھوڑ کر آج کے اس دور کے اندر اکثر طور پہ بزرگوں کے پاس، پیر و مرشدوں کے پاس جائیں گے تو وہاں پر جا کر کیا کہتے ہیں کہ پیر صاحب یا مولوی صاحب، امام صاحب، جو بھی کہیں، جس کے پاس بھی جائیں اسے کہتے ہیں کہ اچھا کرتا ہے، دعا کریں میرا کاروبار نہیں چل رہا، دعا کریں میرا کاروبار نہیں چل رہا، دعا کریں میرے رزق کے اندر تنگی ہے، یعنی کہ وہاں پر دعائیں صرف دنیا کے لیے منگوا رہے ہیں۔
آخرت کے لیے 100 میں سے کچھ 10% لوگ آتے ہوں گے جو یہ آگے کہیں کہ میرے لیے دعا کرو کہ اللہ میری آخرت اچھی کر دے. 100 میں سے کوئی 10% لوگ آئیں گے. آج کے اس دور کی میں بات کر رہا ہوں, آپ چلے جائیں کہیں پر بھی, جو بھی آئے گا اپنی دنیا کی باتیں لے کر آئے گا کہ میرا کاروبار نہیں چل رہا, میرے رزق کے اندر تنگی ہے, میرے دنیاوی حالات اس طرح ہیں, میرے معاملات اس طرح ہیں. یعنی کہ جو بھی گفتگو اللہ والے کے پاس جائے گا اس سے دعا منگوانے کے لیے, اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھوانے کے لیے, تو وہ اس دنیا کے لیے اٹھوائے گا. آخرت کے لیے, آخرت کا فکر تو ہمارے دلوں سے ختم ہو گیا. ہم کسی کے پاس جا کر, ادھر بھی ہمارے پاس آتے کئی لوگ آتے ہیں, کہتے کر صاحب ہمارے رزق کے اندر تنگی ہے. میں تو انہیں ایک ہی نسخہ بتاتا ہوں جو آپ کو بھی بتا دیتا ہوں کہ میرے پاس اس معاملے کے اندر جو بھی شخص آیا ہے نا, میرے سامنے قرآن رکھا, اس کو میں نے یہی کہا, میں نے کہا 5 وقت کی نماز پڑھنے کا تو عادی بن جا, تیرا رزق بھی جمع ہو جائے گا, تیرا مال بھی ختم نہیں ہوگا, لیکن شرط یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز کا عادی بن جاتا ہے. کہیں دعا منگوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, تو خود جب اللہ کے دربار میں کھڑا ہوگا تو اللہ خود ہی تیری سنتا جائے گا. اب پتہ نہیں میری قبول ہو نہ ہو, آنے والا میرے پاس آ کے کہے میری دعا منگواؤ, مجھے تو اپنا پتہ نہیں تیرے لیے کیا مانگوں گا. تو نسخہ جو ہے یہ بہت اہم نسخہ ہے. ہمارے استاد تھے, وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ان کے پاس میں نے 1-2 آدمی آتے سنا تو وہ ان سے یہی کہتے تھے کہ دعا, کوئی کہتا نا کہ میرے حالات اس طرح ہیں, تو ہمارے استاد کہتے 5 وقت کا نمازی بن جائے سب کچھ صحیح ہو جائے گا. کیونکہ مین چیز جب یہاں پہ کھڑے ہو گئے, رجوع اللہ کی طرف ہوگی, پھر ذہن سے ہر چیز نکل جائے گی. تو آنے والے سارے دنیا ہی منگواتے ہیں, اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں, جو صرف دنیا کا طلبگار ہو وما لہ فی الآخرۃ من خلاق, اس کے لیے آخرت میں کوئی بھی حصہ نہیں بچتا. اور پھر آخر کے آیات کے اندر اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ, یاد کرو اللہ کو چند گنے چنے دن میں. یہ وہ دن ایام تشریق جنہیں کہا جاتا ہے, 3 دن جو تکبیر نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے, یہ وہ چند دن ہیں جو اللہ نے یہاں پر بیان فرمائے ہیں. اور اس سے ایک اور مسئلہ بھی نکلا جو آگے فرمایا فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. یہ کہ ایام جو منا کے اندر ٹھہر کر جمرات جو کرنے ہوتے ہیں, تو زمانہ جاہلیت کے اندر بھی یہ ایک چیز تھی کہ کوئی کہتے تھے بس 12 تک منا میں ٹھہر کر جمرات کرو, کنکریاں مارو, اور 12ویں کی شام کو کیا کرو, چلے جاؤ. اور کچھ لوگ جو 12ویں کو چلے جاتے تھے وہ انہیں غلط کہتے تھے, اور جو 13ویں کو رہتے تھے تو یہ 12ویں والے انہیں غلط کہتے تھے کہ تم کیا کر رہے ہو, غلط کر رہے ہو, 12ویں کو جانا ہے 13ویں کو نہیں جانا. تو ان دونوں کا آپس میں کیا ان کا اختلاف تھا اس چیز کے اندر. تو اللہ نے یہاں پر اصلاح فرمائی کہ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ, کہ جو 2 دن یعنی کہ 12 کی شام کو چلا آئے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ, جو 13 کی شام کو آئے یعنی کہ 13ویں کو آئے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. ہاں یہ کہ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص 12 کی غروب آفتاب سے پہلے منا سے چل پڑا, منا سے واپس آ گیا, تو اس پر تو 13 کی کنکریاں جمرات کیا ہے, واجب نہیں ہے. ہاں اگر اسے غروب آفتاب منا کے اندر ہو گیا ہے تو اب اس کا منا سے نکلنا ناجائز ہے, اب وہ منا سے جا نہیں سکتا. اب اس کی رعایت یہ رکھی گئی ہے کہ 13 کی جو صبح ہوگی اس میں وہ یعنی کہ صبح کی نماز کے بعد غروب آفتاب سے پہلے بھی وہ اپنی کنکریاں مار کر جا سکتا ہے. اس کے لیے یہ رعایت رکھی گئی ہے. اگر ہاں وہ غروب آفتاب سے 12 کو پہلے چلا گیا تو پھر تو ٹھیک ہے, اس پر پھر واجب نہیں ہے. اگر غروب آفتاب اسے وہاں ہو گیا منا کے اندر تو پھر اب اس کے اوپر اگلی 13 کی جو کنکریاں ہیں وہ اس پر کیا ہو جائیں گی, واجب ہو جائیں گی. اور رعایت پھر اس کے اندر یہ رکھی گئی کہ صبح مار کے کیا کرے گا, واپس چلا جائے گا. تو اس سے مراد یہ اللہ نے یہ فرمایا کہ یعنی کہ کوئی کسی کو برا نہ کہنا, تو وہ گناہ گار ہے اور نہ ہی وہ گناہ گار ہے, کسی کو گناہ گار نہ کہو. اور پھر اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرتے رہو, وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, کیونکہ تم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اس لیے کہ انسان جب حج پہ جاتا ہے اور حج سے جب واپس لوٹتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ وہ آنے والا شخص ایسے ہوتا ہے جیسے وہ آج ماں کے پیٹ سے جنم لینا ہوا ایک بچہ, جیسے پاک صاف, اس کے سر پہ کوئی گناہ نہیں ہوتا. تو حج سے واپس آنے والا شخص بھی ایسا ہی ہوتا ہے. تو پھر اس وجہ سے فرمایا کہ یہ نہ ہو کہ تم حج کر کے جاؤ اپنے علاقوں کی طرف
اور وہاں پر جا کر پھر گناہوں کے اندر لگ جاؤ اور کہو میں تو حج کر کے آیا ہوں، یا دوسرا یہ کہ حج کر کے تم آؤ اور پھر یہاں پر تمہارے انداز متکبرانہ ہو جائیں کہ میں کیا ہوں، حاجی ہوں، متکبرانہ انداز ہو جائے۔ ایک بزرگ حج کر کے واپس آئے تو واپس آنے کے بعد کسی گناہ کی طرف اس کا دل کیا، تو جب دل کیا تو غیب سے آواز آئی کیا تو نے حج نہیں کیا؟ 2-3 مرتبہ یہ آواز آئی تو نے فرمایا کہ آج اللہ نے میرے حج کی وجہ سے میری گناہ سے حفاظت فرمائی۔ ایک ترکی کے بزرگ تھے تو وہ یعنی کہ اپنے سر کے اوپر اپنی نیکیوں کے نور کا سایہ محسوس کرتے تھے، یعنی کہ انہیں معلوم ہوتا تھا۔ تو جب وہ حج کو گئے اور حج سے واپس لوٹے، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ جو نور کی روشنی تھی اس پر کیا ہوتی، زیادہ ہوتی، وہ بقدر زیادہ ہونے کے جو تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ تو وہ اپنے پیر و مرشد کے پاس گئے، ان سے معاملہ بیان کیا تو انہوں نے کہا ہاں جب تو یہاں تھا تیری نیت خالصتاً اللہ کی عبادت کی تھی اور تو خالصتاً اللہ کی عبادت کرتا تھا، اور جب تو حج سے واپس لوٹ کے آیا تیرے دل کے اندر تکبر آ گیا ہے کہ میں اب کیا بن گیا ہوں، حاجی بن گیا ہوں، اس وجہ سے اللہ نے تیرے سر سے وہ نور کی روشنی ختم کر دی ہے، سلب کر دی ہے۔ تو اس وجہ سے اگر انسان یہ نہیں کہ اب حج کر کے آ گیا تو اب وہ بالکل پاک صاف ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اب وہ کوئی گناہ کرتا جائے تو اس سے اس کا وبال نہیں پڑے گا، تو اس طرح نہیں ہے۔ ہاں جب تک اگر گناہ نہیں کرے گا تو اللہ نے پاک صاف کر دیا، اور جس کے گناہوں سے پاک صاف ہو جائے تو پھر وہ مستجاب الدعوات ہی ہے کہ جس کی دعائیں کیا ہوں، قبول ہوں۔ دعائیں قبول نہیں ہوتی تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے نہیں ہوتی، اور جب انسان کے گناہ ختم ہو جائے تو پھر